رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہمارے سلسلے کا موضوع بھی ہے عاشقوں کے امام۔ آج عاشقوں کے امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بہت ساری جہتوں سے مدنی پھول حاصل کرنے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مدنی اسلامی بھائی ہیں، درس نظامی سے فارغ ہو کر عالم کورس کر کر ماشاءاللہ جن اسلامی بھائیوں کو یہ لقب ملتا ہے مدنی، وہ اسلام میں موجود ہیں۔ ان سے بڑے پیارے میں مدنی پھول ملنے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ بنگالی مبلغ بھی آج موجود ہیں، بنگلہ دیش سے آئے ہیں، انہیں مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں۔ بنگالی زبان میں بھی انشاءاللہ ہم ان سے مدنی پھول لیں گے۔ پشتو بولنے والے مبلغ دعوت اسلامی بھی ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول پشتو زبان میں لیں گے۔ ہمارا ٹاپک آپ کے سامنے ہے آج، بڑی مبارک، یوں سمجھیے کہ نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہو جائیں۔ آج ہم نے جاننا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیسا تھا، آپ کی تمنائیں کیا کیا تھیں، آپ کی زندگی گزری تو کیسے گزری، آپ کا مقام قرآن و حدیث میں کس طرح بیان ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا ساتھ کیسا تھا، اور یہ ساتھ کب سے کب تک جاری رہا اور جاری رہے گا، اور ساتھ ساتھ مقام صدیقیت پر آپ کس مقام پر فائز ہیں۔ تو بہت سارے ایسے مدنی پھول مدنی چل کے ناظرین یقیناً کئی باتیں ایسی سنیں گے جو پہلے سن چکے ہوں گے، مگر بزرگوں کی یہی شان ہے کہ ان کی شان بار بار بھی سنیں تو لطف آتا ہے۔ اور آج ہم نے آپ کو ایک خاص مقام کو دکھانا بھی ہے، اور وہ خاص مقام بھی خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاندار قربانی کی اور شاندار نیکی کی یاد دلاتا ہے۔ یہ وہ نیکی والی رات تھی کہ جس رات کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا حسرت کیا کرتے تھے، تمنا کیا کرتے تھے، اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ روایتوں کا مفہوم ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے، رب کریم اس کے 200 برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محبت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھیے۔ آئیے اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن مجید ہم نے سنی ہے، ناز شریف کی طرف ہم نے جانا ہے۔ آج ہم نے منقبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سننا ہے۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، یاد رہے کہ جمعہ کا خطبہ، جمعہ کے خطبوں میں عموماً جب ہم خطبات رضویہ سنتے ہیں تو بڑی شاندار ایک عبارت سنتے ہیں، لا سیما علی اولہم بالتصدیق وافضلہم بالتحقیق المولا الامام الصدیق امیر المؤمنین و امام المشاہدین لرب العالمین سیدنا و مولانا الامام ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تعارف کس کا ہوتا ہے اور کن الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے؟ ذرا ترجمہ سنیے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، خاص کر ان پر جو ایمان لانے میں سب سے اول اور عند تحقیق سب سے افضل آقا، پیشوا، ہمیشہ سچ بولنے والے، ایمان والوں کے امیر اور رب العالمین کا دیدار کرنے والے حضرات کے قائد، ہمارے سردار اور ہمارے آقا مقتدی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی ان الفاظ کے ساتھ گویا ہر جمعے میں ممبروں سے آپ کی شان بیان ہوتی ہے اور اس بات کو گویا بار بار بیان کیا جاتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام انبیاء کے بعد تمام امتوں میں سب سے افضل جو شخصیت ہیں انبیاء کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کیوں نہ ہو، یہ مرتبہ ملا کیوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی اپنائی۔ وہ شاعر لکھتا ہے نا، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ آج اسی امام کا، عاشقوں کے امام کا تذکرہ ہے، اور ایسے امام ہیں کہ ان کا نام ہی عاشق اکبر کہا جاتا ہے، سب سے بڑے عاشق۔ تو آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سچے عاشق کا تذکرہ کرنا ہے۔ آئیے پہلے انہی کے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نعت شریف سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس عاشق اکبر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حصلت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہ سما بھی کتنا عظیم ہے، کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے، ہم نبی سے کتنا قریب ہے، ہم نبی سے کتنا قریب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ مولانا حسن اللہ خان علیہ رحمۃ الرحمان کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں، بل کے ساتھ دیجیے، برکتیں حاصل ہوں گی۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جا، تھوڑی
تم کو وہ دکھانے سے یا عمل ہی ہے نہ پہنچے ان کے قدم تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے حسن کیا سبحان اللہ. مولانا حسن رضا خان صاحب کا یہ شاندار کلام ہر شعر گویا موتی کی مانند ہے. پہلے تو کتنا خوبصورت میسج دیتے ہیں کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے. ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہو، آرام نہیں آ رہا ہو، علاج نہ ہو رہا ہو، کیا میسج دیتے ہیں. یہ عشق کی کتنی پیاری بات ہے. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کتنا پیارا التجا کا انداز ہے. جگہ تھوڑی سی دے دے بہرے مدفن اپنے کوچے میں، لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے. سبحان اللہ. اور آخری شعر کیسی حسرت والا ہے کہ یا تو مدینے پہنچ جاتے یا کوئی اچھے کام کر لیتے،
یہ دونوں ہی تو نہیں ہو سکے، نہ پہنچے ان کے قدموں میں، نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے۔ کیا بات ہے، اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق عطا فرمائے۔ اور آج کا سلسلہ اگر واقعی اللہ کرے کہ ہم بھی اخلاص کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہوں، اور آپ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ معمولات زندگی سے تھوڑا سا دور ہو کر تصور جانا میں اگر گم ہو کر سننے میں کامیاب ہوئے، تو انشاءاللہ دل میں مزید عشق رسول کی شمع روشن ہوگی، مزید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا۔ آج بات ہونی ہے خلیفہ اول، جانشین محبوب رب قدیر، امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کا نام نامی کیا ہے؟ بہت سارے ناظرین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں، مگر آپ کا نام جو تھا وہ عبداللہ، آپ کی کنیت ابو بکر اور آپ کے القاب صدیق و عتیق ہے۔ صدیق کے معنی یہ ہیں بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ آپ زمانہ جاہلیت ہی میں اس لقب سے ملقب ہو گئے، یعنی یہ لقب آپ کو مل گیا تھا کہ آپ اس زمانے میں بھی، یعنی ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے مگر آپ ہمیشہ سچ ہی بولتے تھے۔ اور عتیق کے معنی ہے آزاد۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بہت برکتوں سے نوازا، بہت بشارتوں سے نوازا، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار کیا خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے تھے، انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو، عذاب نار سے آزاد ہو۔ بس اس دن سے آپ کا لقب جو ہے عتیق ہو گیا۔ یاد رہے کہ آپ بھی قریشی ہیں، اور آپ کا نسب، سلسلہ نسب جو ہے وہ 7ویں پشت میں جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آپ کی ولادت کب ہوئی؟ عام الفیل، عربی میں یہ عام کہتے ہیں سال کو، برس کو، اور فیل ہاتھی۔ تو یہ جو ہاتھیوں والا سال تھا، یعنی یہ کہا جاتا ہے عام الفیل اس سال کو کہ جس سال یہ جو ہاتھی کا لشکر لے کر ابرہہ مکہ پاک کو، کعبہ معظمہ کو معاذ اللہ ڈھانے آیا تھا۔ یہ عظیم واقعہ تھا، اور یہ نبی پاک کے ولادت کے کم و بیش 55 دن پہلے پیش آیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عام الفیل کے واقعے کے تقریباً 2.5 برس بعد پیدا ہوئے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر کیلکولیشن کریں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ 2 سال 4 مہینے کم و بیش یہ فرق تھا۔ اور امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ اس قدر جامع الکمالات اور مجمع الفضائل ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اچھا، آزاد مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، تمام جہادوں میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ شریک ہوئے، اور صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں محبوب رب قدیر صاحب خیر کثیر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وزیر و مشیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا اور جان نثاری کا، وفاداری کا حق ادا کیا۔ 2 سال 7 ماہ مسجد خلافت پر رہے ایک روایت کے مطابق، اور 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری میں پیر شریف کا دن گزار کر وفات پائی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور روضہ منورہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پر نور میں آپ کے پہلو مقدس میں آپ کو دفن ہونا نصیب ہوا۔ ایک اور میں چاہتا ہوں، آج یہ ابتدائی معلومات تھی، ایک سمجھے تمہیدی گفتگو تھی، ایک ایسا تعارف تھا جو ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، مگر ایک اور بڑی اہم بات، کیونکہ مدنی شہر کے ناظرین میں مدنی منع بھی ہوتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں، اسلامی بھائی اور ہمارے بزرگ بھی ہوتے ہیں، مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی جو افضلیت ہے اس کی کیٹیگری کیا ہے، یہ ہم سب کو یاد ہونی چاہیے۔ یاد رہے کہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام عالم سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور اس کے بعد باقی جو عشرہ مبشرہ کے 6 صحابہ بنتے ہیں وہ ہیں، کیونکہ 10 میں سے 4 تو یہ ہو گئے، اور پھر باقی اہل بدر، پھر باقی اہل احد، اس کے بعد باقی جو ہے اہل بیت رضوان، پھر تمام صحابہ۔ یہ کیٹیگری صحابہ کرام علیہ رضوان کی ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار سے سچی محبت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ان کی محبت ہی دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے انشاءاللہ ترقی کا، برکت کا اور نجات کا باعث بنے گی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مزید کچھ عطا فرمائیے، ہمیں سمجھائیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا کس طرح اور کیسا مرتبہ ہے۔
جی شروع میں آپ نے اعلی حضرت امام احمد رضا خان کے خطبات کے چند کلمات جو ہے وہ بیان فرمائے. میں سلام رضا سے چند اشعار بیان کرنا چاہوں گا جو اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کی ہے. کیا بات. آپ فرماتے ہیں سایہ مصطفیٰ. ویسے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حصی طور پر سایہ نہیں تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین ہونے کے اعتبار سے سایہ مصطفیٰ مایہ استفا عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل. یہاں اعلیٰ حضرت عقیدے کا بیان فرماتے ہیں، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین یعنی سب سچ بولنے والوں میں سب سے بڑے سچے. اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. ویسے تو سارے صحابہ کرام ہدایت کے ستارے اور ہمارے سر کے تاج ہیں. ہر صحابی کی شان اتنی عرفہ والا ہے کہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص خواہ کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا عامل ہو، جمی معاملات وہ کر لے لیکن کسی بھی صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت جو ہے نا، یہ بڑی عجیب اور بڑی نرالی ہے. یعنی آپ کو وہ صحابیت کا مرتبہ حاصل ہے جو دیگر صحابہ کے حصے میں بھی نہ آیا. کیوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صاحب کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی استعمال فرمایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آپ کو اپنا صاحب کہہ کر پکارا. میں آیت مبارکہ پڑھتا ہوں. اس آیت مبارکہ کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں وہ شخصیت ہے، وہ واحد شخصیت ہے جن کی صحابیت، جن کا صحابی رسول ہونا قرآن کی آیت سے اللہ کے کلام سے ثابت ہے. یعنی آپ کی صحابیت قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہے. سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہی جو ہجرت کا واقعہ تھا غار ثور والا، اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے ثانی اثنین. ثانی کہتے ہیں دوسرا، اثنین کا مطلب دو، دو میں سے دوسرا، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثانی اثنین دو میں سے دوسرا. اور اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں صرف دو جان سے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. اب یہ دو کون تھے؟ تفسیر مدارک میں بھی اور دیگر تفاسیر میں ہے ہما رسول اللہ و ابو بکر. ان دو سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اذ یقول، جب فرماتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مصطفیٰ فرماتے تھے لصاحبہ، اپنے صاحب سے. ابھی جو صاحب کا لفظ استعمال ہوا، مفسرین فرماتے ہیں اس صاحب سے مراد صدیق اکبر ہے. تفسیر جلالین میں علامہ جلال الدین نے بھی صاحب کی تفسیر ابی بکر سے کی، اور علی بن سلطان ملا علی قاری نے مفسرین کا اجماع اس بات پر نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام میں صاحب سے مراد صدیق اکبر ہے. یہ وہ لفظ ہے جس سے آپ کی صحابیت جو ہے وہ قطعی الثبوت ثابت ہوتی ہے. اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے یعنی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحب یعنی صدیق اکبر سے فرمایا لا تحزن، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر خلیفہ ثانی امیر المومنین غیظ المنافقین، حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، خود بھی صحابی ہیں. اب یہاں دیکھیں کہ دوسرے خلیفہ کے شہزادے ہیں اور پہلے خلیفہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام میں اور خلفائے راشدین میں بڑا اچھا ماحول تھا، کتنا پیار اور محبت کا ماحول تھا کہ ہم مرتبہ لوگ ایک دوسرے کی عموماً تعریف بیان نہیں کرتے، لیکن دیکھیں دوسرے خلیفہ کے شہزادے خلیفہ اول کی تعریف میں حدیث پاک بیان کر رہے ہیں. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال علی ابی بکر، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، اے ابو بکر تم حوض کوثر میں بھی میرے صاحب میرے ساتھی ہوگے اور غار میں بھی تم میرے ساتھی ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. فضائل اور مناقب غالباً اتنے ہیں اور اس قدر علماء نے اس پر لکھا ہے، اتنی ساری احادیث ہیں. اچھا ایک بات بڑی جس کو آپ کہنا ایمان افروز ہے، ایک بات بڑی دل کو چھونے والی ہے کہ ایک امتی اپنے نبی کی تعریف کرے، ایک امتی اپنے آقا کی تعریف کرے. یہ تو اس امتی کا کام ہے نا، ڈیوٹی ہے، اس کے بغیر جیے گا کیسے؟ اور آقا کے فضائل تو ہیں ہی ہیں، مگر اس امتی کی قسمت کی کیا بات ہوگی کہ جس کے فضائل، جس کی تعریف، جس کے مناقب اور جس کی مرتبے کو اس کے آقا بیان کرے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اس مبارک انداز میں شان بیان کریں اور اس وارفتگی کے ساتھ. دیکھیں امتی کا نبی سے پیار ہونا یہ تو امتی کی نجات کے لیے بھی ضروری ہے اور ایمان کا تقاضا ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی امتی سے پیار کرے، ایسی احادیث موجود ہیں. آئیے سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں. جی حضور. جی ہاں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جس قدر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عشق کیا کرتے تھے، یعنی جان و مال سب چیزوں سے بڑھ کر جو سب سے محبوب چیز تھی وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، یہاں تک کہ والد گرامی، گھر والے، بال بچے سب سے بڑھ کر جو محبت کیا کرتے تھے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کرتے تھے، اور یہی وہ محبت تھی، یہی وہ عشق تھا، یہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل ملا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ سے محبت فرماتے ہیں۔ چنانچہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 610 پر حدیث مبارکہ ہے، جس میں فرماتے ہیں حبر الامہ، یعنی جو امت کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک تالاب پر تشریف لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر شخص اپنے یار کی طرف تیر کر جائے، ہر شخص اپنے یار کی طرف تیر کر جائے۔ سب نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رہے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیر کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تشریف لے گئے اور پھر فرمایا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن وہ میرے دوست ہیں۔ اللہ۔ پھر ایک اور جگہ پر بڑی زبردست حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ جس کو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تم پر وہ شخص چمکے گا، یعنی ظاہر ہوگا کہ اللہ عز و جل نے میرے بعد اس سے بہتر و بزرگ تر شخص کسی کو نہیں بنایا، اللہ اللہ میرے بعد، اللہ اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی شفاعت انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے مانند ہوگی۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہم حاضر تھے کہ اچانک حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیام فرمایا، حضور کھڑے ہو گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کیا اور پھر گلے سے لگایا اور فرمایا کہ یہی ہے وہ شخص جس کی شفاعت انبیاء کی شفاعت کے مانند ہوگی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے دیکھا، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مصافحہ فرمایا، یعنی ہاتھ ملایا اور پھر گلے سے لگایا اور ان کے دہن یعنی منہ مبارک کو آپ نے بوسا۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے عرض کی کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ چومتے ہیں؟ فرمایا اے ابو الحسن، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ میرے یہاں ایسا ہے جیسا میرا مرتبہ میرے رب کے حضور۔ اللہ اللہ، کس قدر بلند مرتبہ تھا۔ اچھا، وہ جو پہلا واقعہ آپ نے سنایا تیر کر جانے والا، اس کی وہ روایت اگر دوبارہ پڑھ دیجئے کہ میں کسی کو خلیل بناتا، وہ دوبارہ پڑھ دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، لیکن وہ میرا یار یعنی میرا دوست۔ جی جناب، لیکن وہ میرا یار ہے۔ بہرحال یہ ایسا شاندار یوں سمجھیے کہ مقام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم ان کی شان سن رہے ہیں، ان کے مراتب سن رہے ہیں، اور یقیناً یہ آقا کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ کبھی بھی اس سے کوئی یہ معنی نہ لے، اور یقیناً کوئی نہیں لیتا ہوگا، مگر شیطان بھی تو اپنا کام کر جاتا ہے نا، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا مرتبہ بیان کر رہے ہیں، تو اپنے غلام کو، اپنے ساتھی کو مزید حوصلہ دینے کے لیے، اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے یہ بزرگوں کا طریقہ رہا کہ وہ ان کی شان اور ان کے یوں سمجھیے کہ حوصلہ بڑھایا کرتے۔ لیکن واقعی غلاموں میں، عاشقوں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں میں سب سے بڑا مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موضوع جاری ہے، بہت کچھ بیان کرنا ہے، لیکن یہ بھی طے ہے کہ بہت کچھ رہ بھی جانا ہے، کیونکہ 2 گھنٹے کے اندر، 1.5 گھنٹے کے اندر اس عظیم ہستی کے بارے میں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ بس اپنی حاضری لگوانے آئے ہیں، آئیے آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرو محمد عبدالسلام اتاری، پاک بدر شریف کے نواحی گاؤں ڈبل بارہ سے چل کر مدنی چینل کا سلسلہ عالم طرف پروانا بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، الحمدللہ ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ میری نعت خوان ابراہیم بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمان کا یہ کلام سنا دیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام کی آپ نے فرمائش کی ہے، اس کے اشعار سنوائیں گے آپ کو۔ اگلی کال دیجیے گا۔
عبدالحبیب بھائی، میں طاہر نوید بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے پروگرام، ماشاءاللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ بہت ہی اس سے اسلامی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو آپ پروگرام کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اس پہ محبت اور ذرا بڑھتی ہے ہمارے دلوں میں۔ دوسرا دعا کے لیے کہنا اللہ تعالیٰ دوبارہ ٹائم جلد لائے، بہت دل کرتا ہے دوبارہ گمدے خضرا جانے کو، وہاں ٹھنڈی فضاؤں میں سانس لینے کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ رب کریم ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ محمد وارث چک نمبر 9 جنوبی سے بات کر رہا ہوں، مجھے نہ سنا دیں واہ کیا جود و کرم۔ جی جناب، چلے کچھ فرمائشیں آ گئی ہیں، عدنان بھائی کی طرف چلتے ہیں، آپ کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں اور پھر چلیں گے اس واقعے کی طرف جس کی پوچھا گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح آپ نے ریئیکٹ کیا تھا، کتنا خوش ہوئے تھے جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ظالم جس کو آپ کہیں ان کا جو مالک تھا اس سے خرید کر آزاد کیا، اور پھر نبی پاک کے کیا مبارک الفاظ تھے۔ اور آج آپ نے وہ واقعہ بھی سننا ہے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو اور غار ثور کی بات نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس واقعے کو بھی سنیں گے، بنگالی مبلغ سے بھی انشاءاللہ مزید پھول لیں گے، مگر پہلے کچھ کلام انشاءاللہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مدین و مکہ تمہارے لیے، چولین و چولا تمہارے لیے، پرے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، دہر میں زبان تمہارے لیے، بدر میں
मदीना आने वाला है, मदीना याद आया है, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, मदीना याद आया आया, मदीना याद आया। माशाअल्लाह जी। सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु का नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला यूँ तो बड़े सदक़े किए, मगर ये जो खरीदना था, ये यानी ये कितनी बड़ी नेकी अल्लाह ताला ने इनसे करवा ली, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, और ये वैसे तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की राह में कई ग़ुलाम लेकर आज़ाद करवाए, ख़रीद कर आज़ाद करवाए, लेकिन हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु जिनके मुतालिक हमने पूरा सिलसिला किया था और ये वाक़या भी बयान किया गया था कि हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो ख़रीदारी थी और इनको जो आज़ाद करना था, ये दीगर ग़ुलामों को आज़ाद करने के मुकाबले में बहुत आला था। और बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, अबू बकर सय्यदुना, जो अल्फाज मुझे याद आ रहे हैं, अबू बकर सय्यदुना, अबू बकर हमारे सरदार हैं, आतका सैयदना, जिन्होंने हमारे सैयद हमारे दूसरे सरदार बिलाल को आज़ाद। और ये हज़रत उमर फरमाते हैं, हज़रत उमर फरमाते क्या हैं। बात है, क्या ये बात उनकी है। आज़ी थी कि हज़रत बिलाल को वो अपना सरदार कह रहे हैं, वरना अगर देखा जाए तो अफजलियत के एतबार से फारूक आज़म है। मुख्तसरन जो मुझे वाक़या याद आ रहा है वो मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को ख़रीद कर आज़ाद फरमाया, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के कल्बे मुनीर को बड़ी खुशी और राहत हुई, और आपने सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो फरमाया उसका खुलासा ये है कि ए अबू बकर, तुमने बिलाल की खरीदारी में जो माल सर्फ किया है, इसमें आधे में हमें भी शरीक कर लो, यानी मेरा भी हिस्सा इस खरीदारी में शामिल हो जाए। तो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, जो उनके मफ़हूम का फरमान का खुलासा है कि या रसूलल्लाह, मैं, मेरा माल, बिलाल सब आप ही के। अल्लाह अल्लाह, हम सब ही तो हैं आपके हैं। जी जी, मैंने बड़ा प्यारा कौल नकल किया है कि सिद्दीक़ अकबर के फ़ज़ाइल में ये भी शामिल है कि जिनकी एक नेकी का नाम बिलाल है। क्या बात है, तो और क्या नेकियां होंगी, क्या बात है, क्या बात है। आइए जरा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की प्यारी सी ख्वाहिशें बंगाली मुबल्लिग की ज़बानी सुनते हैं। আলহামদুলিল্লাহ, প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা এতক্ষণ ধরে আলম তেরা পরওয়ানার মধ্যে সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী সম্পর্কে এবং ওনার ইশক সম্পর্কে আমরা শ্রবণ করছি। তো সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভালোবাসা বাস্তবিকই তিনি নিজের জান, মাল সব কিছু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উৎসর্গ করেছেন। যেমন রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরামর্শদাতা, আশিকে শাহনশাহে আনওয়ার হযরতে সৈয়দনা সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমার পছন্দের বিষয় তিনটি, যেমন এক, আল্লাহ আযজা ওয়া জালের নুরানি চেহারা মোবারকের জিয়ারত করতে থাকা। তিনি দোয়া করলেন कि या अल्लाह अज़्ज़ा व जल, যাতে করে আমি সব সময় আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় আনোয়ারের জিয়ারত করতে থাকি সব সময়। নাম্বার 2, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের জন্য আমার সমস্ত সম্পদ যেন উৎসর্গ করে দিই। আমরা এর আগেও শুনেছি যে যখন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন কি সম্পদের প্রয়োজন আছে, তো সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের ঘরের সমস্ত সম্পদ, মাল, বরং উলামায়ে কেরাম বলেন কি খরকুটা যেটা আছে তাও আল্লাহ নবীর দরবারে পেশ করে দিলেন, কারণ তিনি দোয়া করেছিলেন। তো আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, হে সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এখানে দেখা যাচ্ছে ঘরের সব আসবাবপত্র, জিনিসপত্র তুমি এনে রেখে দিয়েছো, বাড়ির জন্য কি রেখেছো? তখন তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুরানি দরবারে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি তো নিজের ঘরের মধ্যে আপনাকে এবং আল্লাহ আযজা ওয়া জালকে রেখে এসেছি, আপনি এবং আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট আছেন। এবং নাম্বার 3 হচ্ছে
আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে সর্বদা উপস্থিত থাকা, যাতে করে সব সময় আমি আপনার দরবারে উপস্থিত থাকি। আল্লাহ তাআলা হযরতে সাইয়্যিদুনা সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই তিনটি ইচ্ছা নবীর প্রেমে আল্লাহ তাআলা কবুল করে নিলেন। হ্যাঁ, নাম্বার 1, সফরে ও অবস্থানে সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী পাক সাহেবে লালাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সার্বক্ষণিক অবস্থান করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। চলতে ফিরতে উঠতে বসতে সব সময় সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। নাম্বার 2, অনুরূপভাবে সম্পদ উৎসর্গ করার সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেন। আরো বলা হয়েছে কি নুরানি নবী দো জাহানের কান্ডারি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ সব সময় থাকতেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে স্থায়ীভাবে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। দুনিয়ার মধ্যেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এইভাবে থাকতেন সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যেভাবে মানুষের ছায়া থাকে, এবং যখন তিনি জাহিরি ভাবে পর্দা করলেন তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদমের মধ্যে তিনি আজও ঘুমিয়ে আছেন। তো সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কেমন দোয়া করলেন আর আল্লাহ পাক কবুল করে নিলেন। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे बिछड़े प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या तमन्नाएं थी। इंशाअल्लाह मुबल्लिग दावत इस्लामी से उर्दू में सुनते हैं। अरबी के अल्फाज ही इतने प्यारे हैं कि दिल में उतर जाते हैं। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला की 3 ख्वाहिशें हैं, अन नज़रु इलैक व इन्फाकु माली अलैक वल जुलूसु बैना यदैक। काश दिल की गहराइयों से हमें इन तमन्नाओं से कुछ सीखने को मिले। आइए इसका तर्जमा और इसके बारे में मदनी फूल सुनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे इस्लामी भाई ने जो बंगाली में बयान किया, आशिक अकबर रिसाला, जो बंगाली में ट्रांसलेशन जिसकी हुई भी है, तो उर्दू में मैं कुछ बयान करता हूँ। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं। नंबर 1, अन नज़रु इलैक, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दीदार करते रहना, व इन्फाक़ु माली अलैक, और या रसूलुल्लाह आप पर अपना माल खर्च कर डालना, और तीसरी चीज वल जुलूसु बैन यदैक, या रसूलुल्लाह आपके दरबार में हर वक्त हाजिर रहना। अच्छा, अब इन 3 ख्वाहिशों में नबी पाक अलैहिस्सलाम से हटकर क्या चीज है? यानी महवर ही वही है, जो भी है मेरे आका हैं। बस पैसा भी उन्हीं पर खर्च करूं, देखता भी उन्हें रहूं, हाजिर भी उनके कदमों में रहूं। क्या बात है। तो अब आगे रिसाले में तहरीर है कि ये तीनों आपकी ख्वाहिशात अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी फरमाई। वो किस तरह कि आपकी पहली ख्वाहिश थी कि हर वक्त सरकार को देखते रहें, तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सफ़र व हज़र में रफ़ाक़त मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब रही, यहाँ तक कि गारे सौर की तन्हाई में आपके सिवा कोई और ज़ियारत से मुशर्रफ होने वाला ही न था। ऐसी ज़ियारत मिली। और दूसरी चीज़ कि माल खर्च करना, तो इसी तरह माल कुर्बानी की सआदत इस कसरत से नसीब हुई कि अपना सारा मालो सामान सरकार दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान कर दिया। और तीसरी चीज़ कि आपके दरबार में हाजिर रहना, तो मज़ार पुर अनवार में भी अपनी दायमी रफ़ाक़त व कुर्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको। बिलाल भाई, ये बताएं, जैसे साथ की बात हुई है, कैसा साथ नसीब हुआ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला? यकीन माने ये ऐसे सहाबी हैं कि जिन पर सोहबत को भी नाज है, ऐसे यार हैं जिन पर यारी को भी नाज है, ऐसे साथी हैं जिन पर साथ को भी नाज है। जिस तरह बाद खुदा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है, वो मुअज़्ज़ज़ तरीन ज़ात हैं, तो जिस तरह अगर उनकी ज़ात के बारे में कोई लिखता रहे, कोई बयान करता रहे, तो ताक़यामत बयान नहीं कर सकता। तो यूं ही जो ज़ात सरकार के बाद तमाम इंसानों में सबसे बढ़कर है, क्या बात है, तो उनका भी अगर कोई बयान करता है, लिखता है, तो उसका बिल्कुल मुकम्मल तरह बयान नहीं कर सकता। आप ये देखें कि अभी इस्लाम का अभी जो दौर आया था, ऐलान नबूवत फरमाया था आका करीम अलैहिस्सलाम ने, तो उससे पहले भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ एक दोस्ती का रिश्ता था। इस्लाम से पहले भी साथ थे। अब जब ऐलान नबूवत हुआ, इस्लाम का दौर आया, तो इस्लाम का प्रचार करने में सैयदना सिद्दीक़ अकबर को साथ नसीब हुआ। कुफ्फार ने जब ये देख करके इस्लाम एक नया दीन उनके लिए आया है, इसको ना मानकर अजियत देना शुरू की, तो उन अजियतों में भी साथ रहने वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। फिर जब हिजरत का मामला आता है, तो कैसे उनको साथ नसीब हुआ, सारे सफ़र में साथ, हजर में साथ, गार में साथ, फिर जनाब वहाँ पर जब आराम कर रहे हैं तो वहाँ पर साथ, फिर मदीने में साथ इनका इस्तिकबाल होता है, तलाल बद्रु अलैना, वहाँ पर साथ बिल्कुल इस्तिकबाल होता है। इसके बाद घर में भी साथ है कि जनाब सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये सरकार की ज़ौजा मुत्तहदा थी, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर का कितना घर पर आना जाना था इनकी। अच्छा, यहाँ भी एक रिवायत हमने कल पढ़ी थी एक और सिलसिले में कि
بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ. پیارے آقا کا وزٹ تھا ان کے گھر پر ڈیلی. کیا بات ہے. اب گھر میں بھی ساتھ ہے, مسجد میں بھی ساتھ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی ان سارے غزوات میں سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں. کیا بات ہے. اس کے بعد جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو مزار میں بھی ساتھ ہیں. قیامت میں جب اٹھیں گے تو سرکار کے بالکل ہاتھوں میں بالکل ساتھ ہوگا. اور یوں ہی پھر غار میں اس میں کوثر میں بھی ساتھ ہیں, حوض پر بھی ساتھ ہیں. اور یہ دیکھیں کہ جب ہجرت کی رات جب ان کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو مولا علی کو بستر پر لٹا دیا اور ایک کو بستر دیا, ایک کو اپنا ہاتھ دیا. گویا کہ یہ بتا دیا کہ ایک مسلمانوں کا تاجدار ہے اور ایک ایماندار ہے, ان کو لٹا کر چلے گئے. تو یوں اس ساتھ کی جو کہانی یوں چلتی چلی جاتی ہے. اور یہ ساتھ کیوں نہ نصیب ہو. تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بلند پائے کی تفسیر ہے, اس کے اندر یہ واقعہ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دی اور کہا کہ لے جا کر اس کو کاتب کو دو اور کاتب کو کہو کہ اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ نقش کر دے. کاتب کو جا کر جب وہ انگوٹھی اس نے سیدنا صدیق اکبر دینے لگے تو دل میں خیال آیا کہ فقط لا الہ الا اللہ سے تو کوئی مسلمان ہوتا نہیں. ساری زندگی لا الہ الا اللہ کا ورد کرے جب تک محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا. تو بولا کہ خدا کی ذات سے جدا کیسے ہوں, تو محمد رسول اللہ بھی ساتھ لکھوا دیا. اب جب وہ انگوٹھی جب بننے کا وقت آیا اور آپ لے کر آئے بارگاہ رسالت میں پیش کی تو جب آقا علیہ السلام نے وہ انگوٹھی ملاحظہ کی تو اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق. اچھا, اب آقا کریم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا ہے, میں نے تو تمہیں لا الہ الا اللہ لکھوانے کو کہا تھا. تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ آپ نے لکھوانے کو کہا تھا, لیکن میں نے یہ کہ آپ کی ذات سے خدا کی ذات مطلب کس طرح جدا ہو تو محمد رسول اللہ ساتھ لکھوا دیا. تو بولا وہ تو ٹھیک ہے, یہ ابو بکر صدیق صاحب نے کیا لکھا ہے, ابو بکر صدیق کیا لکھا ہے. جب انہوں نے یہ دیکھا تو بڑے چٹپٹائے. اسی وقت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ چیز گوارا نہ کی کہ میری ذات سے رسول اللہ کی ذات جدا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس چیز کو گوارا نہیں کرتا کہ محمد کی ذات سے صدیق کی ذات جدا ہو. کیا بات ہے. آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سیدنا یوم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت بہت مبارک ہو. عالم تیرا پروانہ ماشاء اللہ. کیا بات ہے جناب, مدنی چینل کے ہر پروگرام کی کیا ہی بات ہے. تو درس کی انشاءاللہ عملی نیت ہے, مدرسۃ البالغان کی عملی نیت ہے انشاءاللہ عز و جل, دعاؤں کی درخواست بھی ہے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. محمد اکبر رضا اتاری کو ہاٹ خیبر پختونخوا سے عرض قوم لگے ماشاءاللہ عالم تیرا پروانہ ډیر ښکلی سلسله ده. مونږ تقریبا شوق سره کور کې دا ګورو ماشاءالله. نن خو حاجی عبدالحبیب بھائی او نور عاشقان رسول ډیر خوند کوي لګي خستا خستا امامی سره خستا خستا داڑھی سره ماشاءاللہ ډیر ښکلی لګي. او مونږ دا سلسله کې فرمایش ده نعت والا چې پښتو کې اگر نعت خوان ته نعت رسی نو پښتو کې یو کلام وایي او اسلامی بھائی پښتو اسلامی بھائی چې دا هغه خدمت کې مرز ده کہ لاغوں نے پختنا اسلامی رڑونوں تا دعوت ویر کی کم سے خاص کر کوہاٹ والا چیزی کوہاٹ کے فیضان مدینہ میر احمد خیل روڈ باندھے ہفتہ وار سننا تو بڑا اجتماع کی گی التن شرکتوں کی اور دینہ علاوہ مو کوہاٹ کے نوے فیضان مدینہ جڑی گی لگیا محمد نگر چوک پنڈی روڈ کوہاٹ باندھے اگو تعمیرات آخری مراحل کے دی اگو دے پارن سنس کوشش ہو کی احتیاط جمع کی. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو یہ بتائیں انہوں نے خستہ خستہ ہم کو کیا کر دیا. خستہ بسکٹ تو سنے تھے, یہ عبدالحبیب بھائی خستہ تو فلاں خستہ, کیا بولا بھائی انہوں نے؟ میرا مہربانی تاسو لخپل سلسلہ کی منگا مرحبا وایو اور تاسو شکریہ ادا کو اور تاسو منگا جخپلا خبر انہی کے ساتھ شروع ہو گئے. پہلے ہم کو تو بتائیں ہم کو کیا بولا انہوں نے. حضرت نے کہا ہے کہ آج بہت خوشی ہو رہی کہ آپ کا یہ سلسلہ بہت اچھا ہے اور ہم پورے گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور آج زیادہ خوشی اس بات پر ہے کہ عبدالحبیب بھائی بھی اس سلسلے میں کافی دنوں کے بعد تشریف لائے ہیں. ٹھیک ہے, تو امید آئندہ بھی کرم فرمائیں گے. اور خستہ خستہ یہ کہا کہ حضرت نے کہ پہلے نا کھل ہے, یہ کھل سے بہت پیارا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے, اور کہا کہ دیر خستہ خستہ یعنی بہت پیارے پیارے اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں, پیارے پیارے جو ہے نا وہ امام شریف ہیں. اور دیر خستہ خستہ داڑھی شریف بولی حضرت نے کہ خستہ خستہ داڑھی پیاری پیاری داڑھی. ہاں پیارے, ہم بھی آپ کو خستہ خستہ بولتے ہیں بھائی, اب آپ جواب دے دیں. خستہ خستہ گیرا
کنه دا خو پښتو ورته کیدا وای بازي ورته یرم وای چې کوم تاسو ورته وای. بهرحال تاسو ما سره مطلب د کې دا کلامو کو ان شاء الله نو زموږ کوهاړ کې څنګه اسلامي بھائی دي بلکې څوک چې کوم ځایم دي او چې کوم ځای نږدې تاسو فیضان مدینه دی هلته اجتماع کیږي جمعرات پر تاسو ضرور هلته راغونډېږئ اجتماع له ضرور راځئ زما خوږو اسلامي وروڼو او بالخصوص هفتې پر څنګه چې مدني مذاکره کیږي امیر اهل سنت شیخ طریقت کوهاټ نه کراچي له نشي راتلو مدني چینل باندې ضرور دې سره بیا ځان وابسته ساتئ. دغه شانته چې کوم نوې فیضان مدینه جوړیږي هلته محمدي نگر باندې پنډي روډ باندې کوهاټ کې چې کوم جوړیږي چې کوم د ما اسلامي وروڼه ما آواز اوري بالخصوص د کوهاټ چې کوم اسلامي وروڼه دي او چله چې خدای دوره مال ورکړی دی هغه چې مونږ حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ فیضان خبرې مونږ اورو تاسو خپل ارث د الله او رسول په نوم باندې قربان کړیو خپل مال هم ارث قربان کړیو نو تاسو هم ځان یادو چې کوم لږ ډیر کار پاتې دی آخري مراحل کې د فیضان مدینه چې کوم نوې جوړیږي پنډي روډ باندې محمدي نگر سره نو حال ته تاسو لاړ شئ خپل دې کې لوګون د وسه حصہ واصله واخلي ان شاء الله او صرف جوړول نه حصہ نه دی اغشتل یعنی څنګه چې و پیسې وسره ورکه داسې ورته خپل ځانوم پیش کې ورسره ان شاء الله. باقی دا اصل شعبہ دا ابھی بھائی دہیل اگر کوشش کو حضرت نے کہا تھا کہ آپ ذرا ریکویسٹ کر دینا جو نیا فیضان مدینہ بن رہا ہے ہمارا کوہاٹ میں آخری مراحل میں تعطیات کے لیے پشتوں میں بھی ترغیب دلا دی ہے اور ماشاءاللہ آج بڑا اچھا موقع ہے نیکی کمانے کا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا سنت پر عمل کریں انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. غالباً پشتوں میں کلام کا بھی کا ایک آدھ شعر سنتے ہیں ایک آخری کال اور پھر نعت خواں سے ایک دو اشعار اور پھر اختتام. میرا نام عفان ہے میں فیصلہ آباد سے کال کر رہا ہوں. ایک منقبت کی فرمائش کرنی ہے میرے پیر بھی ہر دم خیر ہو. چلیں جناب بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا. میں نعت خواں اسلام میں کروں گا ایک دو پشتوں کے شعر اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے ایک دو اشعار اور پھر انشاءاللہ سلسلے کا اختتام. جی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرور زیباد جانو دل پہ قربان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. ترجمہ میرا دل اولاد و جان میرا دل اولاد و جان سب آپ پہ قربان ہے. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. نور بی بی استن پسے یشبگر زیدانا نور بی بی استن پسے یشبگر زیدانا پاک رسول مشکل چلو استالو زادے دانا پڑکشا یونا راشا پڑکشا یونا راشا نور بی بی بل برد آسمان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. ترجمہ اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی گر گئی کیا بات. اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی گر گئی مسکرائے میرے مصطفیٰ ہر چیز روشن ہو گئی. مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی. چہرہ رسول ہے چہرہ رسول ہے یا چوتھویں کا چاند ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. بولو مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. خزوچیو سولے گتکڑے کلام خزوچیو سولے گتکڑے کلام دا کریم دلوے سرور علام زونے اپنے کڑیوں دا زونے اپنے کڑیوں دا محبوب تمرا شام دے واہ واہ تمرا خیستہ
نبی سلطان دے ترجمہ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی ایک نظر میرے نبی کو ہو اگر تو پھیر لیتی دل پہ چھریاں پھیر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے پھر میں کیوں نہ کہوں مرحبا کتنا حسین پشتو کلام سننے کا تو اور بھی بہت جی چاہ رہا تھا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم پورا ہو گیا ہے ایک شعر سے ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت کا اور دوران منقبت ہی ہمارا سلسلہ وائنڈ اپ ہو جائے گا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ سے دیکھ اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا سے دیکھ اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا سے دیکھ اکبر کا لٹایا حق میں کئی بارش محبت سے لٹایا حق میں کئی بارش محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بر گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بر گیا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا سے دیکھ اکبر کا شم میری رسالت ہے عالم تیرا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے